العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، ایک اور دن کی مہلت ملی اللہ کے ذکر کے لیے اور اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے، جنت کی طرف کوشش اور اسٹرگل کرنے کے لیے، اور اس کام کے لیے کہ جو سانسیں ملی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور اس قیمتی چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اصل اس مقصد کی طرف بڑھیں جو مقصد کے اس زندگی کا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ تو انشاءاللہ ہم سب اسی کوشش میں ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر جائیں۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس اس زندگی میں اس کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم سب کو اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جانا ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے، کسی کو کل جانا ہے، کسی کو اس کے بعد جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کے ساتھ، اس شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ اس نے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ توفیق دے رکھی ہے، اور جو کچھ بھی توفیق ملی ہوئی ہے سب اس کے ذات کا ہی شکر ہے۔ الحمدللہ ہم کسی لائق نہ تھے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پسند کیا، اس نے توفیق دی اور اس نے تھاما ہے، اور وہ ابھی بھی سب کچھ اسی کے کرم اور اسی کے نوازشوں کا نتیجہ ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور اخلاص کے ساتھ، تاکہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دے یا غفور الرحیم، اور اے اللہ اپنا ساتھ اور اپنی معیت اور اپنی حفاظت اور اپنی مدد اور اپنی توفیق اے اللہ کبھی ہم سے نہ چھینیے گا۔ ہم بڑے کمزور ہیں اور بڑے گنہگار ہیں اور بڑی غفلتوں میں رہنے والے ہیں۔ اللہ آپ نے خود ہمیں بنایا ہے اور آپ ہماری تمام خوبیوں کو بھی جانتے ہیں اور خرابیوں کو بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ بس اپنی تمام خرابیوں سے استغفار کرتے ہوئے کہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں یا اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کو۔ آج جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم 21 کے اب دوسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنوری ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور ہم 1 فروری 2021 میں ہیں۔ نماز نبوی کا ہم یہ تیسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ ٹاپک ہمارا نماز نبوی ہے، یعنی وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور وہ نماز جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کے ہم سیریز کے 3rd پارٹ میں ہیں، اور یہ منڈے درس کا 032 32ویں کلاس ہے دور قرآن کے بعد کی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلیں گے نماز نبوی میں۔
میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے، جو لوگ کے فون پہ آئے، جو لوگ کے کلاس اسکائپ پہ آئے اور جو لوگ کے فیس بک کے اوپر موجود ہیں۔ پیچھے ہم نماز کی اہمیت، نماز کی ضرورت اور اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ تھیں اور پتہ ہیں، لیکن ہر دفعہ جب ایک تازہ قطرہ شبنم کا گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مزید ہریالی عطا کر دیتا ہے کسی بھی پودے کو، کسی بھی درخت کو، کسی بھی سانس لینے والی چیز کو۔ تو بالکل یہ جو نئی یعنی پرانی باتیں بھی جب دوبارہ بیان کی جاتی ہیں، اس کے اثر سے، اس کی لطافت سے، اس کی نرمی سے اور اس کی گرمی سے ہمارے دل بھی پگھلتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود اثر پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنی بار تلاوت کی جاتی ہے اور کتنا صحابہ نے پڑھا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب 3 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا تو آپ کو سب کچھ پتہ تھی باتیں نا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی شوق میں ہوتے کہ اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بار بار کی چیزیں اور بار بار کی یاد دہانی ہمیں اور آپ کو فائدہ دیتی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یاد دہانیاں مل رہی ہیں، ہمیں صحبتیں مل رہی ہیں، ہمیں لوگ مل رہے ہیں جو ہمارا رخ پلٹ پلٹ کے آخرت کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا رخ پلٹ یعنی باتیں سن کر، صحبت اختیار کر کے، مجالس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم دوبارہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو بار بار قرآن کو پڑھنا اور بار بار گزرنا، جیسا کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے دل کو کبھی خالی ہی نہیں کیا، ان کا دل کبھی آخرت کی فکر سے فارغ نہیں ہوا، ان کا دل کبھی اپنی تیاریوں پر مطمئن نہیں ہوا، اور ان کے دل کبھی بھی قرآن سے دور نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی قرآن کے اسی اللہ کا کرم ہے، ہم لوگ قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ چلتے ہوئے، اللہ کی ہدایتوں کے ساتھ چلتے ہوئے، اللہ کے احکام کے ساتھ چلتے ہوئے۔ اس بات کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کہ قرآن کو دوبارہ ایک بار اپنی نظر سے گزارا جائے اور بار بار گزارا جائے، اس لیے کہ ایمان ملتا وہیں سے ہے، بصیرت ملتی وہیں سے ہے، اللہ کا قرب ملتا وہیں سے ہے، آخرت کی تیاری کی فکر اور جوش ملتا وہیں سے ہے، دنیا کی حقیقت معلوم وہیں سے ہوتی ہے، اپنی زندگی کی مدت معلوم وہیں سے ہوتی ہے، اپنی حیثیت اس دنیا میں معلوم وہیں سے ہوتی ہے۔ تو اسی پروگرام کے تحت الحمدللہ ہر جگہ دور قرآن کرائے جاتے ہیں رمضان میں۔ اب رمضان زیادہ دور نہیں اور ہم سب رمضان کی تیاریوں میں ڈلنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ دینی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ 1 مارچ کو اپنا استقبال رمضان پروگرام رکھیں گے، جو کہ منڈے ہے، اور پھر 8 مارچ کو ہم لوگ انشاءاللہ اپنا پروگرام رکھیں گے جو کہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو گویا کہ 1 مارچ کو اور 8 مارچ کو ہم لوگ انشاءاللہ اپنے منڈے پروگرام سے شروع کریں گے دور قرآن، لیکن 15 مارچ سے انشاءاللہ ہم لوگ منڈے ٹو تھرسڈے، یعنی ان 2 دنوں میں صرف منڈیز کو ہوا کرے گا، لیکن اس کے بعد 15 مارچ سے ہم لوگ انشاءاللہ منڈے ٹو تھرسڈے اپنے دور قرآن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہوئے ہم لوگ ویک ڈیز میں کرتے ہوئے اس کا جو اختتام ہے وہ انشاءاللہ 29 اپریل کو، جو کہ 17 رمضان بنے گا۔ ابھی تو ظاہر چاند نہیں نکلا، لیکن کیلنڈر کے حساب سے جو شو ہو رہا ہے وہ 17 رمضان ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس دن دعا کا پروگرام کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کی نظر سے گزار دیا ہم نے، تاکہ آپ سب اب دور قرآن کی بھی تیاری کریں۔ کیوں بار بار دور قرآن کی طرف جانا ہے جب کہ ہم ساری باتیں جانتے ہیں؟ وجہ ہم نے الحمدللہ سن لی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی شوق سے اس کی طرف بڑھیں گے جو کہ اس کا حق بنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے بندے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم سب بھی دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور قرآن کی طرف لے کے چلے، اس دور قرآن کی تکمیل اللہ تعالیٰ ہم سب سے کرائے، ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل اور شامل کرے اس مغفرت کے مہینے میں جس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم فلائر آج انشاءاللہ کوشش ہے آپ کو سکینت پہ ڈال دیا جائے فلائرز کو، اور کوشش ہے کہ یہ فلائرز آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ آپ اس کو آگے شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ خلق خدا، انسانیت اس آب حیات کی طرف آ سکے کہ جس سے قریب ہو جانا دنیا کی اور زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے انشاءاللہ، آمین۔ تو بات ہو رہی تھی نماز نبوی کی، اور ہم لوگوں نے نماز کے بہت سارے فائدے دیکھے۔ ایک چیز جو کہ بہت زیادہ آپ کو اور ہمیں انسپائر کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، انسان اس کے بعد بہت زیادہ اس کے اثرات لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیثیں بھی ہم نے سنی، سارے اثرات آئے الحمدللہ، لیکن جب اعمال کا پتہ چلتا ہے نا کچھ لوگوں کے کہ جو یہ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں چیزیں، لوگوں نے انہی حدیثوں کو لے کر کے اور انہی اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو لے کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو کیسا چینج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، صحابہ کی نمازیں اور سلف کی نمازیں، ایسے باتیں ملتی ہیں جو آپ کو اور ہمیں شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ہم وہی امت ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی چیزیں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی چیزیں ضرور حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کیجئے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں کہ اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجئے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، ذالک ذکری للذاکرین۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت میں کیا کہا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں آپ لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جب یہ تمام آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں تو آپ کی نماز سے جو محبت تھی اور اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ہے نا، سویلنگ آ جایا کرتی تھی، ان پر ورم آ جاتا تھا۔ اور یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں جمع ہیں سن رہے ہوں گے، ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ باتیں بہت بچپن سے ہم نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں، ہم تو کوئی نئی بات شاید سننے آئے تھے۔ لیکن آپ اور ہم جب ان چیزوں کو اپنے زندگی سے، اپنے دل سے جب گزارتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بار بار ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ پیروں کے اوپر ورم کا آ جانا، آپ اور ہم دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے قدم تو تھوڑی سی دیر کے قیام کے لیے نہیں کھڑے رہ پاتے، ہم کہتے ہیں میں تو کھڑی ہو کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی۔ کتنے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ میں تو کھڑی ہو کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، میں تو بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ اور ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ دنیا میں دوسرے کام آپ کھڑے ہو کے کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، یہاں تو کھڑی ہو کے کھانا پکانا پڑتا ہے نا۔ تو جواب کیا ہے؟ ہاں میں دوسرے کام تو کر لیتی ہوں، پھر نماز ہی کیوں کہ بیٹھا جائے نماز کے اندر۔ ہمارے نبی کا نمونہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ یہ ہے کہ راتوں کو اتنی دیر کھڑے ہونا کہ پیر کے اوپر ورم آ جائیں۔ اور حضرت مغیرہ
رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک کو ورم پڑ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ یہ جواب تھا اس بندے کا جس کے پاس کوئی گناہ نہیں تھے، جس کو اتنے لمبے قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس کو اتنا اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک واقعہ جو کہ ہمیشہ کہا گیا اور سنایا گیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی بات، جو کہ ہمیشہ میرا جی چاہتا ہے اپنے لیے بھی، جب ہم آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں میرے لیے نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے، تو آپ رونے لگیں اور آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، میں کیا کیا بتاؤں۔ لیکن ایک رات کا واقعہ بتاتی ہوں، یہ ہم حدیث دیکھ کے تو نہیں پڑھے، آپ کو مفہوم بیان کر رہے ہیں، کہ جب کہ میرے ساتھ لحاف میں لیٹے تھے اور کہنے لگے کہ عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھوں اور اللہ کی عبادت کروں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی پوری دنیا میں، اور آپ کا قرب آپ کو کتنا عزیز تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، لیکن یہ بھی پسند ہے مجھے کہ جو آپ کو پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے نماز نیت باندھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ قیام میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے سینہ مبارک گیلا ہو گیا، آپ کے قدموں کے پاس آپ کی زمین گیلی ہو گئی، پھر آپ رکوع میں گئے اور آپ روتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے اور آپ روتے رہے، اور اسی طرح اسی گریہ وزاری کے ساتھ آپ نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو میں نے یہ کہا یا رسول اللہ اتنی گریہ وزاری کیوں؟ آپ کے تو تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا کہ افلا ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ تھی اس نبی کی نماز جس کے گناہ نہیں تھے۔ ہماری نمازیں، ہم ہمیشہ یہ سوالیہ نشان، جب یہ حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جو لوگ کہ بہت دن سے سن رہے ہیں، ہم یہ سوالیہ نشان اپنے لیے بھی اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ ہم کب روئے اپنے رب کے آگے اس طرح اپنے گناہوں کے اوپر؟ ہم نے کب یہ مانگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے؟ ہم نے دنیا کے ہر غم کے اوپر آنسو بہائے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے اوپر کتنے آنسو ہیں میرے، جو وہ چن لے میرے آنسو، ہے نا؟ گناہوں کے اوپر آنسو بہانا ایسا ہے جیسے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ تو یہ جو آنسو ہیں نا، جو گناہوں کے اوپر بہائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے کہا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی تم اپنے گھر میں رہا کرو، باہر نہ جاؤ زیادہ، جب نصیحت مانگی انہوں نے، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ تو یہ جو رونا ہے نا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے انسان کو، رونا چاہیے، نہ آئے تو کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہ تم جب تلاوت قرآن کرو تو تم جب وہاں پر جہنمیوں کی حالت کو دیکھو تو تم رو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، اس لیے کہ جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے چہروں کے اوپر لائنیں بن جائیں گی۔ پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر خون چلے گا جسم کا، اور وہ اتنا چلے گا اور اتنا جمع ہو جائے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ وہ جگہ نہیں ہے رونے کی، رونے کا مقام یہ ہے، رونے کا مقام یہ ہے۔ تو یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے،
الحمدللہ جہاں اللہ کی ذات سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی معیت سے، اللہ کی معرفت سے میرے دل کو سکون اور خوشی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون اور خوشی نہ تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکینت نہیں تھی؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی روتے تھے اپنی نمازوں میں، اور شکر کے طور پر روتے تھے، گناہوں کی وجہ سے نہیں روتے تھے، شکر کے طور پر روتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو الحمدللہ کہہ کر ہم شکر کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہی ہے نا، میرے ساتھ بھی یہی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہے۔ شکر کا یہ لیول ہے کہ انسان اللہ کے آگے بچھ جائے، انسان اللہ کے اپنے آنسوؤں سے اللہ کے قدموں کو دھوئے، اس لیے کہ موقع ہے ابھی میرے پاس، آپ کے پاس۔ آنکھ بند ہو گئی تو یہ موقع نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں آپ کا کہنا یہ تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور آپ نے یہ بھی کہا، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں کیوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں، کہ میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں جب کہ میرے اوپر آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیات تھیں سورہ آل عمران کی کا آخری رکوع۔ ایسی خوبصورت آیات ہیں، جس کو یاد ہیں، خوش نصیبوں کو جو پڑھتے ہیں وہ آیات، اس کے اندر اتنی خوبصورت دعائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی رو رہے تھے کہ میرے پاس آج ایسی خوبصورت آیتیں، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو باوجود اس کے کہ آپ کے اوپر قرآن تکلیف سے نازل ہوتا تھا، ہمارے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم قرآن کو، کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہاں وہاں میرے دائیں بائیں، آپ اور ہم اٹھائیں اور ہم پڑھ لے سکتے ہیں، آپ اور ہم اگر کسی کو یاد ہے تو ہم پڑھ لے سکتے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترتا تھا، اور تکلیف کے ساتھ اترتا تھا کہ سردیوں میں آپ کی پیشانی سے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ اس تکلیف سے جمع ہوا ہے قرآن ہمارے پاس، اس تکلیف کے ساتھ۔ اور وزن اتنا پڑتا تھا کہ اونٹنی کے بارے میں ہے کہ اگر کبھی آپ اونٹنی کے اوپر ہوتے تو اس کی کمر ایسی دوہری ہو جاتی، لگتا تھا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اب۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار میرا پیر آپ کے پیر کے نیچے تھا، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہونے لگی، تو میرے پیر کے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگا کہ آج میرا پیر ہی ٹوٹ جائے گا جب یہ کیفیت ہم سنتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سب سے پہلے رکھی ہے اپنے صحیح بخاری میں، اس کا چیپٹر سب سے پہلے رکھا۔ پہلے امت سمجھے تو صحیح، پہلے ہم اور آپ سمجھے تو صحیح کہ یہ وحی جو آسمانوں سے آئی اس کی مشقت کیا تھی، یعنی جہاں اسلام کو پوری دنیا میں برپا کرنے کی مشقت اور ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہیں پر یہ اس وحی کے نزول کی مشقت کیسی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے خود کہا قرآن میں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام دیا کہ یہ اللہ کی پرجلال کلام کو، عظمت والے کلام کو اپنے سینے پر لے سکے، لیکن اس کے اندر پھر بھی مشقت موجود ہی تھی۔ آپ چاہتے، اللہ رب العالمین چاہتے تو اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہو تو سکتا تھا نا۔ اللہ کے پاس تو ساری چیزیں موجود تھیں، سارے اختیارات ہیں، اللہ نے کیوں ڈالی یہ مشقت اپنے نبی کے اوپر؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ جو کلام ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ کوئی چیز بغیر تکلیف کے آپ کو مل جائے تو پھر آپ اس کی اہمیت نہیں جانتے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، انسانی مزاج ہی ہے، کوئی چیز بغیر تکلیف کے مل جائے تو کچھ ہمیں اہمیت نہیں پتہ چلتی، لیکن اگر تکلیف کے ساتھ ملے تو انسان کہتا ہاں، جس کی قیمت دینی پڑتی ہے وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو یہ قیمت دی گئی ہے قرآنی آیات کا۔ میرے لیے بھی سوال ہے، آپ کے لیے بھی سوال ہے، پورا قرآن موجود ہے، ہم کب شکر سے روئے کہ اللہ تو نے یہ کتاب ہدایت، یہ دنیا کا خزانہ، جنت کا خزانہ، سب کچھ ہے، اللہ تو نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا، انسانیت کے ہاتھوں میں۔ اور پھر یہ کتنا شکر ہے کہ ایمان بغیر مشقت کے حاصل ہو گیا، صرف ماں کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا اور ہم ایمان لے کے پیدا ہو گئے۔ تو یہ کتنا شکر ہے، تو میرے لیے زندگی میں کتنا شکر بنتا ہے
اپنے رب کے آگے آنسو بہانے کے لیے. محض گناہ نہیں ہے. بعض اوقات گناہ سے انسان کا دل اتنا، اس لیے کہ ہمیں تو ہمارے گناہ یاد نہیں آتے، اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا شکر میں ہو جاتا ہے. انسان کسی کے احسان کو یاد کرتا ہے تو رونے لگتا ہے. احسان مند دل تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اپنے محسن کے لیے، کہ اس نے کیسے کیسے تکلیف میں مجھے سنبھالا، جب کوئی میرا نہیں تھا اس نے مجھے یہاں سے تھاما. تو اللہ رب العالمین کے لیے کیوں نہیں ہوتی ہماری آنکھیں نم اس کے احسان کے آگے. تو آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ کا ذوق نماز، جس کے لیے یہ کہ صحابہ کرام کا جو ذوق نماز تھا، اور آپ لوگوں کو جو بے پناہ شغف تھا، وہ یعنی ہم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے آخری کلمات الصلاۃ اور جو تمہارے یعنی نماز اور جو لوگ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے نا. وما ملکت ایمانکم. تو یہ جو نصیحت اور وصیت آپ نے کی، اس کی آپ جن لوگوں کو یہ کہہ کے گئے ان لوگوں نے اپنے جی جان سے اس کی حفاظت کی. اور یہی وجہ تھی کہ ایک ایسی امت جس نے جان سے بڑھ کے نماز کی حفاظت کی. اور ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ جب آپ کے اوپر خنجر سے حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ عام حالات میں ان کے حالات کیسے تھے سیکھنا چاہیے نا ہمیں. وہ لوگ جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی، وہ لوگ کیسے تھے اپنی نمازوں میں. اور ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن پھر گزرنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، ہمارے اوپر دوبارہ سے اثرات آ جائیں. کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان پر شدت سے رقت طاری ہو جاتی، اور نماز میں اس درد سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آواز آخری صفوں تک پہنچتی تھی. ان کے رونے کی وجہ سے قرأت کی آواز آخری صفوں تک نہیں پہنچتی تھی. نہیں پہنچتی تھی. رقت طاری ہو جاتی نا تو آواز گھٹ جاتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے دین کی حفاظت کے لیے نماز میں اپنے عہدیداروں کو کیا لکھا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے. جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ باقی تمام چیزوں کی بدرجہ اولا برباد کر دینے والا ثابت ہوگا. یعنی نماز کی حفاظت ہمیں کیا بناتی ہے؟ رسپانسبل. نماز ذمہ داری ہے نا. جب نماز فرض ہے اور نماز ذمہ داری ہے، جو یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے وہ آگے دوسرے معاملات میں بھی ذمہ دار ہوتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ قیام اور سجدہ میں اس قدر دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ کچھ بھول گئے ہیں. ایک اور صحابی کے بارے میں ہے، ابو ذر غفاری ہیں میرے خیال میں، کہ وہ سیریا میں شام میں کوئی شخص داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک کوئی شخص بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اور اتنے لمبے سجدے کہ وہ حیران رہ گیا وہ شخص. بعد میں جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے جب جا کے تعارف پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو صحابی ہیں. تو اس نے حیرت سے کہا کہ آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ اتنے لمبے سجدے کر رہے تھے. کوئی دکھاوا نہیں تھا، ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ کوئی میں ہمیں دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہمیں لمبے سجدے کرنے ہیں. وہ تو ان کی عادت تھی نا ان لوگوں کی. تو اس نے پوچھا سوال کہ اتنے لمبے سجدے کی وجہ سے آپ کو یاد کیسے رہتا ہے کہ آپ نے کتنے سجدے کیے؟ ہے نا سوال. ہم کبھی ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو جائے تو ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے سجدے لمبے نہیں ہوتے. ہم تو بس اپنی ذہنی مصروفیت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدے کیے ہیں. تو جواب کیا تھا وہ سنیے صحابی کا،
سبحان اللہ، ایسے وہ لوگ اللہ سے قریب تھے، اور نمازیں یہی قربت عطا کرتی ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میں اگر بھول بھی گیا اسے تو یاد ہے جس کو سجدہ کر رہا ہوں، اسے تو یاد ہے جس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ تم اپنے نیکیوں کو مت گنا کرو، میں گننے کے لیے کافی ہوں۔ تو بندہ مومن اپنی نیکیاں اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے، اور ایمان کا ہر لیول اس کو یہاں پر لے کے جاتا ہے کہ جو گننے والی ذات ہے نا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی نیکیوں کو مت گنو، بلکہ میرے احسانوں کو اگر گننا بھی چاہو نا تو گن نہیں سکو گے، اور میں تمہاری وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہے اللہ کے پاس پالے گا، اور نہ صرف یہ کہ پالے گا، ہم پیچھے سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس طرح پاتا ہے بندہ مومن، بڑھا چڑھا کر، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنے بڑا بڑا وزن اپنے اخلاص اور اپنی مشقت کی وجہ سے بڑے بڑے وزن لے کے آتی ہیں۔ ہم اپنی مشقتوں کا رونا روتے ہیں کہ ہے یہ مجھ سے وضو نہیں ہوتا سردی میں، ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میں سجدہ نہیں کر سکتی، میرا پیر نہیں مڑتا، یا جو بھی تکلیف ہوتی ہو، یا مجھے فرصت نہیں ملتی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی نیکی میں جو مشقت ہے، فجر کا وقت کسی کے لیے بہت آسان ہوگا اٹھنا، کسی کے لیے بہت مشکل ہوگا اٹھنا، ہر انسان کو اس کی مشقت کے اعتبار سے اجر دیا جاتا ہے، نہ کہ ادا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ صرف ادائیگی میں جو مشقت موجود ہے نا، اس مشقت پر اجر ملتا ہے۔ جو جتنی تکلیف اور مشقت سے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ خوش ہو جائے، اس لیے کہ یہ تکلیف بہت بڑا اجر لے کے آتی ہے، اور حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن جو روانی سے پڑھتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی قرآن روانی سے پڑھنے والے کو تو کیا مسئلہ ہے، وہ ایک دن میں شاید 3 پارے پڑھ جاتے ہوں گے، یا ایک پارہ کوئی پڑھ جاتا ہوگا، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میں تو اٹک اٹک کے پڑھتی ہوں۔ تو حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کی بشارت میرے پاس کیا آتی ہے کہ جس نے اٹک اٹک کے پڑھا اس کے لیے کیا ہے؟ دوہرا ثواب۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اوپر اور اس محبت کے اوپر جو وہ ذات ہم سے کرتی ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ اس قدر پابند تھے نماز کے، اور آپ کو اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی صورتیں پڑھ جاتے، اور اس طرح کھڑے ہوتے معلوم ہوتا کوئی ستون کھڑا ہے۔ اب ہماری حالت آپ دیکھیں، ہم قل ہو اللہ پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کتنی بار ہلتے ہیں، کتنی بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہیں، کتنی بار دماغ گھنٹی کے اوپر، فون کے اوپر، پتہ نہیں چڑیوں کے اوپر، کس چیز کے اوپر چلا جاتا ہے، اور ایک جگہ ٹک کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ میرا رب میرے آگے موجود ہے، ان کو پتہ تھا کہ میں رب کے حضور میں ہوں، ان کو پتہ تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا کہ غلام کس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ تہجد گزار تھے۔ ایک رات نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، اور بار بار اس کو دہراتے رہے، اور وہ آیت کریمہ یہ تھی، ام حسب الذین، یہ سورہ جاثیہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21، سورہ جاثیہ آیت نمبر 21، ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ہم انہیں ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے؟ ان دونوں جماعتوں کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو، وہ لوگ تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی دونوں لوگ برابر نہیں ہوں گے، ماشاءاللہ سمینہ فیس بک پر ہے، الحمدللہ۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سمینہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین صحت کے ساتھ ہم سب سے دوبارہ بہترین، یعنی جو صحت پہلے تھی اس سے بھی اچھی انشاءاللہ ملائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ہر نماز کے وقت کا مشتاق رہتا ہوں۔ یہ نا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا، اس میں رباط کا اجر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے وقت کا مشتاق رہتا ہوں۔ یہ کوشش کرتے ہیں نا ہم سب، یہ کوشش کرتے ہیں، یہ لکھیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی اور یہ بات ابھی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے رویے اور ان کے عمل کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ شوق اور انتظار میں رہتے ہیں نا، ان کا وقت پر نماز نہ پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم چونکہ شوق اور انتظار نہیں ہے نا ہمیں، اسی لیے ہماری نمازیں بے وقت ہو جاتی ہیں، ٹال ٹال کے ہو جاتی ہیں، وہ اجر نہیں لا پاتی ہیں، دل کے اوپر وہ اثرات نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ کیا ہے؟ شوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی جب یہ باتیں ہم سنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ نگیٹیوٹی کے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عمل کا معیار کیا ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا نا۔ ہم جن نمازوں کے اوپر مطمئن ہیں، ان نمازوں کی حیثیت کیا ہوگی جب ہم جائیں گے وہاں؟ تو جن چیزوں کو ہم پڑھ پڑھ کے آگے بھیج چکے ہیں، ان کی حیثیت، ان کا وزن کیا ہوگا آخرت میں، یہ جاننے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہم پھر ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھیں جن کی مثال دی گئی ہے۔ یہ ہے میرا مطلب۔ میرا مطلب کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی باتوں سے اپنی ذات کے لیے اور ان تمام سننے والوں کے لیے کہ شوق میں آ جانا ہے نا، شوق میں آ جانا، ایک موٹیویشن ملے ہم کو اور آپ کو، ایک فکر ملے ہمیں اور آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز کی ساری چیزیں دیکھیں، ہم جو نماز کو سیکھنا ہے، نماز نبوی، سب لوگ کہہ رہے ہوں گے نماز کو سیکھنا ہے، ابھی تو نکت یہ تمہیدی باندھ رہی ہیں کہ نماز کے شوق کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو ہم سیکھنا کب شروع کریں گے اور ہم کب اس کو سیکھ پائیں گے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ میرے دل کے اندر بھی یہ فکر موجود ہے کہ ہم آپ کو کب سکھائیں گے اور آپ کب اس کے اوپر آ سکیں گے۔ ایک چیز جو کہ سیکھنے کے بعد بھی اگر حاصل نہ ہو سکی تو فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز اگر سیکھنے سے پہلے حاصل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ شوق۔ تو بندہ اگر شوق کے ساتھ عبادت کرے نا، تو اگر غلطیاں بھی کرے تبھی بھی اللہ رب العالمین اس محبت کی وجہ سے اور اس شوق کی وجہ سے قبول کر لیں گے جو اس کے نماز کے اندر موجود ہے، جو اس کی کیفیت اور جو اس کی نیت ہے۔ لیکن اگر آتا سب کچھ ہے، سارے غلط صحیح پتہ ہیں، ساری گرامر آتی ہے کہ زبر کہاں ہوگا، زیر کہاں ہوگی، سب کچھ پتہ ہے، لیکن دل کے اندر وہ شوق اور جذبہ موجود نہیں ہے، تو محض ٹیکنیک کو جان لینا یہ نہیں ہے۔ اسی لیے انما الاعمال بالنیات سکھایا گیا ہے ہمیں، اس لیے ہمیں بیس بتائی گئی ہے کہ ہر عمل کے نیچے ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے اس کو ٹھیک کرو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ تو ہم یہ نیچے کی چیز کو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر یہ نیچے کی چیز ٹھیک ہو گئی نا، تو اگر کچھ کمی بیشی ہے بھی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ نیچے بیس صحیح ہے۔ بیس اگر صحیح ہو، عمارت تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہے تو بہت دن قیام کرتی ہے، لیکن اگر بیس کمزور ہے اور بیس میں کچھ بھی نہیں ہے تو عمارت سیدھی بھی بنائی جائے تو نہیں چلے گی زیادہ دیر، نہیں چلے گی زیادہ دیر۔ تو میرا اپنی ذات کے لیے، آپ کے لیے جس بات کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی نمازوں کو دیکھ کر اپنے اندر وہ شوق پیدا کریں جو مجھے اجر کی چوٹی تک پہنچا دے۔ تو چوٹی کیا ہے؟ کہ شوق ہے کہ ایک انسان ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص، اس کو سایہ مل جائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، ہے نا۔ تو مسجد میں اٹکا سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے
تیار ہو کہ اب وقت کب آئے جب کہ میں پھر یہ کروں، اللہ کے آگے پیش ہو جاؤں، اللہ کی قربت حاصل کر لوں۔ تو کہتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہ میں ہر نماز کے وقت کا مشتاق رہتا ہوں، یعنی شوق میں رہتا ہوں۔ اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، ہر ایک نماز ایسی گزاری کہ اس کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی باوضو تھا۔ یہ ہے شوق، جس کو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں نا، اذان سے پہلے جس نے وضو کر لیا اس کی نماز وقت پر ہو جائے گی۔ اور اگر انسان باوضو ہے پہلے سے ہی، یعنی ایک نماز اس نے پڑھی ہے اور وضو موجود ہے، تو دوسری نماز اگر فکر ہے تو ہو جائے گی۔ تو یہی تھا، انہوں نے اس کا علاج یہی بتایا کہ وضو کی وجہ سے دیر لگتی ہے نا، تو اگر باوضو ہے کوئی انسان اذان سے پہلے اور نماز سے پہلے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نماز وقت پر ہو جاتی ہے۔ اور اس شوق کی وجہ سے وہ نماز کتنی بہترین ہوتی ہے، رباط کا اجر ملتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا۔ اور رباط کا اجر ہم نے پہلے بھی بتایا، رباط کا اجر سالوں کے روزوں اور سالوں کے قیام سے زیادہ ہے۔ اجر میں کوئی کمی تھوڑی ہے اللہ کے پاس، ہم ہیں جو اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور دنیا مٹی کو حاصل کرنے کے لیے، ہم تو ہمیشہ اپنی جب نماز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مٹی کوئی، جو انسان مٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، ہم مٹی کے ہی پیچھے لگے ہیں بس۔ اور کسی نے کہا کہ اگر دنیا کا سارا نقصان ہو جائے اور اللہ مل جائے انسان کو، ہے نا، نماز ایسا ہی ہے نا، میری اور نماز میں کیا ملتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا دنیا کا نقصان ہو جائے اور اللہ مل جائے، تو بندہ کیا نقصان میں ہے کہ فائدے میں ہے؟ فائدے میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ اور اگر اللہ نہ ملا اور دنیا مل گئی، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، کاش کہ یہ عمل کے وقت ہمیں یاد رہ جاتا، کاش کہ ہم اس کے اوپر سے اس فکر میں جیتے کہ میری نمازیں ضائع نہ ہوں، میرے اللہ سے ملاقات اور اللہ کا ملنا ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت جب کہ اللہ سے ملاقات کا حکم دیا گیا ہے میں ملاقات نہ کر سکوں۔ اللہ ویسے موجود ہے میرے ساتھ اور میرے ساتھ ہی ہے، لیکن جس وقت کا حکم موجود ہے نا، اس وقت اس کے دربار میں حاضری سے فائدہ ہونے والا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ اور ہم حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جو ٹال کے نمازیں پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہونا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز میں ایک شخص کو غیر حاضر پایا، تو آپ اس کے گھر گئے، اس کو آواز دی تو وہ آدمی نکلا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کو نماز سے کس چیز نے روکا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین بیمار ہوں، اگر میں نے آپ کی آواز نہ سنی ہوتی تو میں نہ نکلتا، یا اس نے کہا کہ میں نہ نکل سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے نماز کی پکار کو چھوڑ دیا جو میری پکار کے مقابلے میں تم پر کہیں زیادہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے نماز کی پکار کو، ہم نماز کو پکار نہیں سمجھتے ہیں، اصل میں اذان کو پکار ہی نہیں سمجھتے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو اگر پکار سمجھتے نا کہ یہ جو پکار ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں، دوسری کامیابیاں ہمیں مطلوب ہوتی ہیں کہ یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے نا کہ اگر نماز کی طرف آ جاؤ گے تو کیا ہوگا، کامیابیاں مل جائیں گی تم کو، وہ برکت مل جائے گی جس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو چھوڑتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز میں نہیں پایا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ لوگ نماز سے پیچھے رہتے ہیں، ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے دوسرے بھی پیچھے ہونے لگتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں آئیں ورنہ میں ان کے پاس ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو انہیں گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ نظام قائم ہونا ہے نماز کا۔ پھر فرماتے ہیں نماز میں حاضر رہو، نماز میں حاضر رہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ اور ہم کو کوئی اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی مل جاتا تو پھر ہم نمازیں صحیح وقت پر پڑھنا سیکھ جاتے۔ اپنی مرضی ہم سمجھتے ہیں، میری مرضی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ سے کہتے ہیں نماز میری چوائس نہیں ہے کہ میں جب چاہوں پڑھوں،
بلکہ نماز میرے اوپر فرض ہے وقت کے ساتھ. اوقات جو ہے نا نماز متعین ہے. نماز مومنوں کے اوپر وقت کے ساتھ، متعین وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو میری مصروفیت کے گرد نماز نہیں گھومے گی، بلکہ میری مصروفیت نماز کے گرد گھومے گی. اور ہمیں جو ٹائم مینجمنٹ دیا گیا ہے اس میں نماز کو اتنا بڑا عمل دخل ہے کہ نماز خود ہمارے لیے ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. کس طرح ہم اپنی مصروفیتوں کو آگے 24 گھنٹے میں یا دن بھر میں چلائیں گے، یہ نماز سے ریلیٹڈ ہے. سلف صالحین کے بارے میں